بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اے بی ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں۔ آج ہم بلوچستان کے ایک ایسے علمی، ادبی، قبائلی اور قومی شخصیت کے پاس آئے ہیں جن کا ایک نام ہے، جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم ان سے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بات کریں گے۔ قاضی عبدالحمید شیرزاد۔ شیرزاد صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی جناب۔ سر، ابتدا میں تو آپ اپنی ابتدائی زندگی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی تعلیم کہاں ہوئی اور یہاں تک کیسے پہنچی؟ بیدار صاحب، میری ابتدائی تعلیم نوشکی میں ہوئی ہے۔ پرائمری اسکول قلی جمال الدین نوشکی، اور وہ پرائمری اسکول مرہون منت ملک عبدالصمد خان جمال الدینی کا رہا ہے، جن کے والد گرامی خان بہادر شکر خان۔ پرائمری تک وہاں، اس کے بعد ایک ہائی اسکول پورے نوشکی میں ہوتا تھا، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نوشکی۔ جی۔ تو ہائی اسکول نوشکی میں ہم پڑھتے رہے۔ اس کے بعد چونکہ ہمارا فیملی ایک علمی فیملی رہا ہے، تو میں نے نوجوانی کی زندگی میں، بلکہ لڑکپن کی زندگی، نوجوانی تو آپ نہیں کہہ سکتے، لڑکپن، علماء کرام اور ان کو دیکھ کر میری خواہش یہ ہوئی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ سے بھی آگاہی ہو جائے۔ جی۔ تو 8ویں جماعت تک میں نے نوشکی میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد عربی تعلیم کے لیے میں نکلا۔ اس زمانے میں ضلع مستونگ، آج کل ضلع کلات، آج کل ضلع مستونگ، گرگینا کھردگاؤں، جی، مولانا محمد یعقوب صاحب شرودی کا مدرسہ دارالہدا پتکی۔ جی۔ تو میں وہاں آیا، کچھ عرصہ وہاں رہا۔ اس کے بعد بتدریج میں مستونگ کی طرف رخ کیا۔ مستونگ ہمارے پورے بلوچستان میں، خاص طور سراوان اور جالاوان میں، سیاسی، علمی، ادبی لحاظ سے مستونگ کا ایک بہت بڑا مقام رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو میں دارالعلوم نصیریہ مستونگ میں زیر تعلیم رہا۔ یہاں میری واقفیت مولانا محمد عمر صاحب پڑنگ آبادی اور میر عبدالعزیز خرد صاحب سے، جی۔ باقی علماء کرام و دوستوں سے تو تعلق رہا۔ سیاسی بنیاد پہ میں میر عبدالعزیز خرد کے ساتھ کچھ عرصہ کام کرتا رہا، اور سیاسی اتھالیق ہمارا مولانا محمد عمر پڑنگ آبادی رہے۔ جی۔ تو وہاں پڑھنے کے بعد پھر میں نے آگے رخ کیا مزید تعلیم کے لیے بنوری ٹاؤن کراچی۔ ویسے بہت بڑی تفصیلی میں نام لیتا جاؤں گے تو بنوری ٹاؤن کراچی، قاسم العلوم ملتان، تعلیم القرآن پنڈی مولانا غلام اللہ خان صاحب، مفتی محمود صاحب، اور اسی طرح بنوری ٹاؤن میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور دوسرے لوگ۔ لاہور میں امین حسن اصلاحی اور مولانا مودودی صاحب کے اثر میں عشرہ کی مسجد میں اثر کے بعد درس میں شامل ہوتا رہا۔ جی۔ کوٹے میں ایک صاحب رہے تھے پٹیل روڈ پہ، اب بھی ہے، غزنوی مسجد۔ جی۔ مولانا داؤد غزنوی اس زمانے میں لاہور میں تھے۔ تحریک پاکستان میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ان سے پڑھنے کے بعد میں اکوڑا خٹک گیا، پشاور، نوشہرہ۔ مشہور معروف مولانا عبدالحق صاحب دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک، جی۔ جو 70 میں MNA بھی بنے۔ جی۔ کافی عرصہ میں وہاں رہا۔ وہاں پڑھنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے میں واپس بنوری ٹاؤن آیا۔ فراغت پانے کے بعد میں نے
مولانا شمس الحق افغانی جو وزیر معارف ریاست کلات رہے تھے کسی زمانے میں، جی یہ شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند بھی رہے تھے، شیخ التفسیر ڈابیل مدرسہ انڈیا اور شیخ التفسیر جامعہ عباسیہ باولپور میں بھی، ٹھیک، جو آج کل ایک یونیورسٹی کا درجہ ہے۔ کچھ علوم تفسیر ان سے بھی میں نے حاصل کی۔ اسی طرح فراغت کے بعد میں آیا واپس بلوچستان آنے کا ادیب اتفاق کے کافی عرصہ میں بنوری ٹاؤن میں بھی پڑھاتا رہا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ علامہ محمد یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مجھے یہ موقع ملا کہ وہ جمعے کو جب تقریر کرتے، جمعے کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے ہمیں وہاں جانا پہچانا جاتا تھا ریاست کلات کے نام سے۔ جی تو بنوری صاحب اکثر فرماتے تھے کہ کلاتی کو بولو کہ آؤ خطبہ پڑھو۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز رہا۔ اس کے بعد میری خواہش یہ تھی کہ میں کراچی میں ہی رہوں، لیکن مجھے بنوری صاحب اور تقی عثمانی صاحب مفتی میں اور وہ ہمدرس رہے ہیں، تو ان کے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ کا علاقہ ہے۔ تو میں آیا یہاں 1964 کے آخر میں، تعمیر نو پبلک اسکول اب 70 روڈ پہ ایک چھوٹے مکان میں تھا، اس میں معلم بھرتی ہوا، اور ساتھ ساتھ جامع مسجد موتی رام روڈ مسجد صفا کی امامت و خطابت بھی میں نے شروع کی۔ ٹھیک، اسی اثناء میں مولانا عبدالعزیز صاحب چمن پاٹک والے، ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کے والد، یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ یہ مدرسہ عالیہ رامپور سے فارغ التحصیل تھے، اور دیوبند میں بھی خرشہ مولانا سید حسین احمد مدنی کی شاگردی بھی کی تھی۔ تو ان کے ایک درس کو میں نے سنا، تو عصر کے بعد کچھ عرصے کے لیے آ کر میں نے پھر بخاری شریف اور مسلم شریف ان سے پڑھا۔ ایک میری درس نظامی کی فراغت بنوری ٹاؤن، اور دوسری میری درس نظامی کی فراغت دار الرشاد چمن پاٹک کوئٹہ سے۔ اسی اثناء میں نے کوشش کی تعلیم منقطع نہ ہو، تو میں نے ایم اے اسلامیات دیگر علوم کے ساتھ ساتھ آخری بار ایم اے اسلامیات کا امتحان بلوچستان یونیورسٹی سے دیا۔ اسی دوران 4-5 سال میں تعمیر نو میں رہا، 6 سال۔ اس کے بعد بلوچستان کا صوبہ 1 یونٹ ٹوٹا، 1 یونٹ توڑنے میں بھی ہم ساتھ رہے۔ جی بلکہ میں نے ایک دن جمعے کو 1 یونٹ توڑ دو کی تحریک میں جمعے کے خطبے سے پہلے میں نے تقریر کی کہ یہ ایک ظالمانہ نظام ہے، اور یہ ہمارے لیے سوائے کہ تباہی کے اسباب ہمیں دے اور ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ اس میں ہمیں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ تو اس کے بعد میں بورڈ آف ریونیو میں کلرک بھرتی ہوا۔ بورڈ آف ریونیو میں 1-1.5 سال کے بعد واپس ایجوکیشن میں چلا گیا، محکمہ تعلیم میں۔ محکمہ تعلیم کے بعد سندھ بلوچستان ہائی کورٹ کی پوسٹیں ریاست کلات کی قاضی کی آ گئیں۔ اس زمانے میں ٹریبونل ہوتا تھا، ریگولر لا کہیں نہیں تھا، اور ریاست کلات سے مراد بلوچستان اسٹیٹ یونین، ریاست ہے متحدہ بلوچستان۔ میں یہاں واضح کر دوں کہ ایک بلوچستان ہوئی ریاستی ہے، لسبیلا، خاران، مکران اور ریاست کلات، اور دوسرا انگریزوں کا برٹش بلوچستان ہے۔ تو اس میں وہاں درخواست ہماری گئی، سندھ بلوچستان ہائی کورٹ ہیڈ کوارٹر اس کا کراچی تھا،
1973 میں ہمارے انٹرویو ہو گئے، اللہ کا کرم ہوا کہ میری سلیکشن ہو گئی، اور بعثت قاضی باغ میری تقرری ہوئی ہے ضلع کچی میں۔ اس زمانے میں ہمارا دائر اختیار باغ سے لے کے نصیر آباد کا کنڈا تھمبو آدھا حصہ، یہ بابا کوٹ جسے کہتے ہیں، سارا گنداوا، جل مگسی، باریجا تا حد کو بسیت خان، چانڈیا غیبی، کچی کا علاقہ، کچی کا، یہ آدھا کچی میرے پاس ہوتا تھا۔ تو میں قاضی رہا وہاں بھی، اس کے بعد ڈاکٹر کا چار رہا، سول جسٹس بھی رہا۔ اس دوران میں مجھے کچھ عرصے کے لیے سول جج سانگڑ طفیل علی عبدالرحمن صاحب ایک چیف جسٹس تھے، انہوں نے بھجوایا، کچھ عرصہ میں وہاں رہا، سول جج باولپور رہا، پھر واپس آیا، خوزدار ٹرانسفر، خوزدار سے اتل، اتل سے خاران۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ نوکری مجھے راس نہ آئی۔ اس دوران 1976 میں جب میں قاضی باغ تھا، میں نے LLB کا امتحان دیا اور اس میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ جی، کچھ عرصے کے بعد 69 میں 69 میں میں نے فاضل عربی کا ایگزام دیا پنجاب سے۔ مجھے تنزیہ ایک صاحب نے ایک دفعہ ڈان ہوٹل کے سامنے کہا کہ بلوچ کا بچہ، عربی میں تم فاضل اور آنرز کی ڈگری رکھ سکتے ہو، تمہیں گولی لگی کہ براوی اور بلوچی میں تم بھی کر لیتے۔ تو دوسرے دن میں بلوچستان یونیورسٹی کے عبداللہ جان جمال دینی، نادر کمرانی، ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب براوی بھی اس زمانے میں یونیورسٹی میں تھے۔ تو ان کے پاس طالب علموں کی کمی تھی کہ مجھے کہا کہ ہم آپ کو داخلہ دیں گے باقاعدہ ریگولر، صرف ایگزام کے لیے آ جائیں، امتحان دے دیں۔ تو میں نے بلوچی زبان و ادب میں، لٹریچر میں فاضل کا امتحان پاس کیا۔ آپ تو صاحب علم ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فل سبجیکٹ گریجویشن اگر کسی کی ہو، اس کے بعد کسی زبان میں اگر وہ فاضل ہو، وہ فاضل کا درجہ آنرز کا کہلاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا رہا۔ اس دوران میں تو میں خاران میں تھا، خاران سے نوکری میں نے چھوڑی اور آ گیا کوئٹے میں۔ میں نے وکالت شروع کی۔ 15-20 دن بعد میر غفور بجنجو صاحب تشریف لائے حکیم لیڈی صاحب کے گھر میں۔ ڈاکٹر عبدالحکیم لیڈی صاحب آئے کہ میر صاحب بلا رہے ہیں۔ میں خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھیں آپ سب کوئٹے میں بیٹھتے ہو، تو لکپا سے گوادر تک میرا علاقہ ہے، میں آپ کو خوزدار لے جاؤں گا۔ اسی طرح میر صاحب مجھے اٹھا کے خوزدار لے گئے۔ تو خوزدار میں نے وکالت کا سلسلہ شروع کیا۔ سارے مکران میں میرا آنا جانا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے مذہبی اور دینی خدمات کو، جہد کو ہاتھ سے جانے نہ دیا، بلکہ آخری وقت 35 سال تک، 36 سال تک خوزدار میں جامع مسجد چھبرو کی خطابت کرتا رہا۔ اور صبح ساتھ سویرے اٹھنے کے بعد دینی مدرسے میں میں صبح جا کے علوم دینیہ پڑھاتا تھا۔ بعد میں وکالت کے لیے عدالت کے بعد کچھ عرصہ بعد مرحوم جمعہ خان ریسانی شہید کی ایک بلڈنگ تھی، تو مجھے کہا کہ اس میں ایک کالج میں بنانا چاہتا ہوں، تو لا کالج کی بنیاد وہاں میں نے رکھی، جو اب تک قائم دائم ہے۔ اس وقت بھی میں اس کا بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوں۔ اچھا جی ہاں۔ اور پبلک اسکول، ڈویژنل پبلک اسکول کا 23-24 سال میں وائس چیئرمین رہا۔ میری جوت یہ رہی کہ کسی طریقے سے بچیوں کو پڑھنا چاہیے، تو میں صبح نکلتا تھا، لوگوں کو ترغیب دیتا تھا کہ بچیوں کو اسکول بھجوائیں تاکہ یہ پڑھیں۔ تو یہ تعلیمی ہمارا سلسلہ اس طرح رہا۔